بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بات کریں گے جی محرم الحرام. انتہائی حساس ترین دن ہے یہ, خاص طور پر 9 اور 10 محرم الحرام. تو ایسے میں پورے پنجاب پولیس کی جانب سے, تمام اداروں کی جانب سے ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل درپیش نہ آ سکے. خاص طور پر سیکیورٹی معاملات ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہیں, اور جب سے پاکستان ثالثی کا کردار نبھا رہا ہے دشمنوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے. تو ایسے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے یقینی طور پر نہ صرف ہمارے ایجنسیز کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, ہماری پنجاب پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے. اس سال 9-10 محرم پہ خاص طور پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں, بات کریں گے جی. حافظ عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ چونکہ فیلڈ میں بھی موجود رہے ہیں, آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, آپ نے خود پرسنلی کیا فیل کیا ہے, کتنے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی سیدرا بہت مہربانی. سب سے پہلے جو ہے کہ اپنا نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا کربلا کے میدان میں جو عظیم الشان اپنا ایک لاسوال قربانی ہے, اس نے جو ہے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اس سلسلے میں جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی اپنا یا اس سے قبل ہی جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف اجلاس وغیرہ طے ہو جاتی ہیں کہ اس میں کیا ہم نے اپنا لائن اختیار کرنی ہے, لوگوں کے اپنا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے, لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف جو ہے اپنا جنہوں نے مجالس کا انعقاد کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. اس والے سے لاہور اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم اپنا لاہور کے اپنا ایک مرکزی جلوس تھا اپنا اسلام نگر سے, اور دوسرا جو ایک قدیمی جلوس جو ہے وہ اپنا شادمان سے برآمد ہوا تھا. تو اس میں جو سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے جو بھی صورتحال دیکھی گئی ہے, پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے ایک نیا جو ہے سیکورٹی ماڈل جو ہے متعارف کرایا گیا, جدید ٹیکنالوجی ہے اور آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس کا جو استعمال کیا گیا. اس میں ہم اپنا فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم تمام جو اپنا رپورٹر حضرات ہو ان کو کافی حد تک جو ہے وہ اپنا اس میں اپنا دیکھنے میں نظر آیا کہ حکومت کی ایک بہترین کاوش ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو سیف سٹی کیمراز سے بڑی مدد لی جاتی ہے, ایکسٹرا کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں, پھر ڈی سی آفس میں بھی ایک کنٹرول روم قائم کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب سے اپنا سیکٹریٹ میں بھی اس مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ قائم کیا گیا. اس میں جو ہے ہوم سیکٹری پنجاب جو ہے اور مختلف پورے پنجاب بھر کے جتنے بھی ڈی پی اوز ہیں, آر پی اوز ہیں, سی پی اوز ہیں, اس کے ساتھ ڈی سی اوز ہیں اور کمشنرز ہیں اور ایز اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا صاحب دیکھیں کہ ستھرا پنجاب کے صفائی کے انتظامات کے حوالے سے جہاں سے آزاداران اہل بیت نے جو ہے وہ آزاداری کرتے ہوئے جو گزر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا اس میں جو داخل ہو رہے ہیں جس جگہ سے وہ تقریباً کو 3 لیئر جو ہے وہ سیکورٹی کی اپنا انتظام کیا گیا. سب سے پہلے جو ہے وہ آدمی ہے ان کو وہ چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے ایک سی سی ٹی وی جو ہے ان کی باقاعدہ شناخت کی جاتی ہے کہ کون سا آدمی جو ہے اس میں داخل ہو رہا ہے. اس کو اس حوالے سے داخل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے اگر ماضی کی جو صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو آج کا دن اور محرم الحرام سے شروع سے اپنے دیکھا ہے کہ جتنے بھی انتظامات ہیں ہم نے تو اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری پائی ہے اور لوگ بھی جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ تقریباً 4836 امام بارگاہ جو ہے ان کو کیو آر کوڈ کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, اپنا ان کے ساتھ کہ اٹیچ کر دیا گیا, منسلک کر دیا گیا کہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوراً کیو آر کوڈ کے ذریعے جو ہے ان کی مدد سے جو کوئی امام بارگاہ ہے یا ایک کلک پر ہے جو پنجاب حکومت کی ان کی معاونت کے لیے جو ہے وہ طلب ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ 1,25,000 کے قریب جو ہے وہ اپنا پنجاب پولیس کی جو ہے اپنا جو جوان ہے پولیس ہے, اس کے ساتھ ساتھ 61 کے قریب جو ہے وہ پاکستان آرمیز کی کمپنیز اور اس کے ساتھ 71 جو ہے رینجرز کی کمپنیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. اس کے بعد 30,000 سے زائد کے جو ہے وہ تقریباً جو رضاکار ہیں سول ڈیفنس کی فورس کے لوگ اور جو اپنا امام بارگاہوں کے لوگ ہیں ان کی اپنی کی جو بھی ہے رضاکار ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنا کافی حد تک مدد فراہم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ہے حکومت کی جانب سے دیکھا جائے تو
جو عزاداران ہے جب وہ اپنا ماتم کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے آتے ہیں تو میڈیکل کیمپس کا جو ہے وہ بھی انتظامات کیا گیا. تو اس میں حکومت کی جانب سے اپنا جو کوشش کی گئی ہے اس کو جب ہم نے انتظامات دیکھے ہیں تو ہمیں کافی حد تک تسلی ہوئی ہے کو دیکھتے ہیں. پھر دیکھیں ہر جگہ پہ ہم لاہور میں اب میں اسلام پورہ میں جو تھا آج وہ جلوس ابھی تک وہ نکلا وہ اس میں دیکھا ہے کہ کمشنر صاحب بھی گئے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی گئے ہیں, ڈی آئی جی اپنا آپریشن فیصل کامران ہے ان کے ساتھ جو دوسرے اپنا ایس ایس پی ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں اور جو دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ بار بار جو ہے وہ رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے ان کے افسران جو ہے وہ بار بار وزٹ کر رہے ہیں. تو اس سے یہی تاثر ہوتا ہے کہ سیکورٹی کے کافی سخت انتظامات کے میں جو ہے وہ عزاداران اہل بیت جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق جو اپنی عبادت سے انجام دے رہے ہیں. تو حکومت کی جانب سے اور باقاعدہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایسا ایک وہ جو سیل قائم کر دیا گیا اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اور اپنا اس کے تمام معاملات اور سیف سٹی کیمرز کے ذریعے ان کی تمام لوکیشن کی ان کے آنے جانے کی ایک ایک آدمی کی جو ایک ایک آدمی داخل ہو رہا ہے ایک ایک بچہ داخل ہو رہا ہے کوئی خاتون داخل ہو رہی ہے جو کہ ان کو اس کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں اور سب سے دوسری بات میں آپ دوں کہ جو آزاداران ان کے لیے جو اپنا آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کے پنجاب حکومت کی جانب سے اسپیشل جو ہے وہ ان کو پانی وغیرہ ٹھنڈا پانی کے جو ہے سبیلیں بھی لگائی ہیں. اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ انتظامات تو ہم بتاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ بہترین ہے, جو عزادار ہیں جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب انتظامات کیے جاتے ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہے یہ بتائیے. ان کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ سارے انتظامات خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے. سدھا یہ دیکھیں کہ اپنا پنجاب حکومت کی جانب سے جہاں پہ ایک انسان کی حد تک جو انتظامات کیے جا سکتے ہیں اس کو ایک حد تک تو ہے کوئی انتظام. جتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو یا اس سے بھی بڑھ کر جب آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب بھر میں کروڑوں کے بھی قریب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن تمام لوگوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرنا ان کے لیے کیمپس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو عزاداری کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے اپنا میڈیکل کا انتظام کرنا کھانے پینے کا یا پانی کا انتظام کرنا وہ حکومت کے لیے اتنا پاسبل یا اتنا ممکن تو نہیں ہے. اس میں کسی جگہ پہ کمیاں کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں. پھر دوسرے کچھ ادارے بھی ہیں یہ نہیں سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ میں نے ایک دیکھا کہ اسلامی روایات اور اپنی خدمت کی اور اعتماد کی اور ایک اعلیٰ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے رضاکارانہ لوگوں نے سب سے بڑی بات آپ بھی دیکھنے کا بھی آپ جب گھر سے آ رہی ہوگی یا راستے میں آپ نے کل یا پرسوں آپ دیکھیے راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے سبیلیں لگائی ہوتی ہیں وہ پانی جب پلا رہے ہیں کہ آپ کر پانی پیئے دودھ کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں کھانے کے لیے لنگر کا انتظام ہے. یہ خاص طور پر ہمارے لاہور شہر میں تو اب تک ہم ہے زیادہ تر وہ نان اور حلیم جو ہے یہ سب سے زیادہ بڑھ کر اور نان کے اوپر حلیم لگا کر ایک نان اوپر اس کے رکھ دیا لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اس میں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے. بریانی کا کھانے کے لیے لوگ جو ہے بنا کر لاتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. عبدالرحمان صاحب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ اس بار اے آئی سے مدد لی جا رہی ہے. کوئی کیو آر کوڈ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے. وہ کیا نیا سسٹم ہے جو متعارف کرایا گیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک کیو آر کوڈ جیسے ہم نے اپنا 8 فروری کو پتنگ کا بازی جو لاہور میں شہر میں ہوئی تھی تو ایک ایک پتنگ جب اڑ رہی تھی تو اس کے اپنا ڈور جو تھی اس کے اوپر حکومت نے اپنی طرف سے کوشش بھرپور کی ہے. یہ ہم کہیں کہ ہم پوری کے پورے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اس میں پہلی کوشش تو کامیاب ہوتی بھی نہیں ہے, چلے ایک قدم تو لیا نا, کوشش تو کی گئی, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تقریباً 4836 امام بارگاہیں جو ہیں ان کو کیو آر کوڈ کے ساتھ اپنا سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے اور صوبے بھر کی امام بارگاہیں جو ہے ایک کلک پر اگر کسی کی بھی آپ امام بارگاہ میں جہاں پہ وہ عزاداران حسین جو ہے وہ گزر کے جا رہے ہیں جہاں پہ مجالس وغیرہ ہوں گی اس میں تو ان کو تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے. اور اس سے قبل بھی جو ہے وہ اپنا میں نے کہا تھا نا کہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی وہ اپنا کہ کسی مذہبی منافرت نہ کو پھیلائے یا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ ہو. ہاں بالکل جو اپنا کہ ایسا لٹریچر کوئی نہ ہو. اس کے حوالے سے حکومت نے ماضی میں آج سے 2 4 5 10 سال قبل جو اس قسم کی بڑی شروع کر دی پر ایک دہشت گردی اور بڑی ضروری ہے, بہت ضروری. اور ان موجودہ حالات میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کا اپنا یہ بنیاد مرصوص اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے نا, اور دشمنوں کی اس وقت نظر دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی. اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں انتظامات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر جو ہے وہ
لاہور شہر میں بڑی تعداد ہے ایسی مجالس کی، ایسی امام باروں گاہوں کی جنہیں حساس ترین قرار دیا جاتا ہے. جی بالکل. وہاں پر کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ کچھ حساس ہیں، کچھ حساس ترین ہیں جن پہ اسپیشلی نظر رکھی جاتی ہے. یہ حساس یہ کیٹیگریز میں جو ہے کہ اے کیٹیگری ہوگی، بی کیٹیگری ہوگی، سی کیٹیگری ہوگی. اس میں جو بڑی بڑی مجالس جہاں ماضی میں کوئی ایسا کو واقعہ پیش آ گیا، جیسے اپنا ٹھوکر نیاز بے کے قریب ہمارا جو ماضی میں ایسے ایک واقعات ہوا تھا، شادرہ میں اس قسم کے یا مساجد میں اس قسم کے واقعہ جو ماضی میں رونما ہوئے تھے، ان کو اپنا حکومت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے اور اسپیشل برانچ کی جانب سے جو ہے وہ ان کو حساس مقامات ڈکلیئر کر کے وہاں اضافی نفری جو ہے وہ زیادہ تعینات کر دی جائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو راول پنڈی میں بھی آج سے تقریباً 4 یا 5 سال قبل ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، تو اس میں حساس جو مساجد ہیں یا ایسے اپنا امام بارگاہیں ہیں، تو حکومت کی جانب سے اپنا ڈپٹی کمشنر جو متعلقہ ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور وہ اپنا ساتھ جو ڈی پی اوز ہیں، ان کو تمام لوگوں کو آپس میں پہلے بٹھا کے ایک امن و امان کی ایک میٹنگ قائم کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے اس حد تک آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ، یعنی کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ، یعنی کہ ایک پیار محبت اخلاص اور آپس میں ایک ملک کے اندر کسی قسم کی نہ اپنا انتشار نہ پھیلے. اچھا حافظ صاحب، ہمیں الائڈ محکموں کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، موسم ایسا چل رہا ہے، تو واسا ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، اس طرح کے یہ سارے ادارے کس حد تک متحرک ہیں؟ یہ لوگ کہاں پہ موجود ہوں گے؟ کیا یہ بھی الرٹ پر ہیں، یہ بھی ایکٹیو ہیں کہ کسی بھی طرف کیونکہ بارش ہوگی تو عزاداران کو مشکل پیش آ سکتی ہے، تو فوری طور پر ڈرینیج کا سسٹم، یہ سب چیزیں کس حد تک متحرک ہیں؟ بالکل، میں نے جیسے سدرا آپ کو شروع میں پہلے بتایا تھا کہ ایسے جب انتظامات کیے گئے تھے تو واسا کی جانب سے اپنا لاہور کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی جانب سے، ستھرا پنجاب کی جانب سے، اور اپنا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسرا ایک بتانا بھول گیا کہ جیسے نا یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ بارش ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے آج کا دن گرمی کا تھا تو انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ اسموک گنز جو ہے نا جہاں پہ وہ استعمال کی گئی ہیں کہ آزادارانہ جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے ان کے پانی کی نا اپنا ٹھنڈی اپنا نا بخار بڑھتی تھی، ان کے اندر جو ہے نا وہ خواتین گزر رہی ہیں، بچے گزر رہے ہیں، نوجوان گزر رہے ہیں، عزاداران جو ہے وہ اپنا ماتم کرتے ہوئے زنجیزن کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اپنا حکومت کی جانب سے کافی حد تک جو ہے وہ انتظامات کیے گئے تھے. اور دوسری جانب جو ہے اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ شہر بھر میں صفائی ستھرائی جہاں جہاں سے وہ اپنا جلوس جو گزر کر جانا ہے تو وہاں پر اپنا یہ جو وہاں پہ وہ کلی جو ہوتی ہے نا وہ بھی پھینکی گئی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی صفائی ستھرائی کسی بھی علاقے میں جو ہے نا کسی قسم کا ہم نے میں تقریباً 3 یا 4 جگہوں پہ لاہور میں، اسلام پورہ میں، یہاں پہ اپنا ماڈل ٹاؤن میں بھی ہے، اور اپنا شام کو ٹھوکر نیاز بیگ میں، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ لاہور کا مرکزی جلوس جو ہے وہ نثار حویلی سے جو ہے وہ برآمد ہے. اس کے راستوں کو اس طریقے سے اپنا صاف کیا گیا ہے، اور ساتھ رات کے وقت جو ہے وہ اتنی لائٹس وغیرہ لگا دی گئی ہیں کہ وہاں پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اگر حکومت کے فیور کی بات تو نہیں ہے لیکن حکومت کے اچھے اقدامات وہاں کے چیری بھی پڑ نہیں مار سکتے. حافظ صاحب دن رات یہاں پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں، اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر فیور کی کیا بات ہے؟ جو اچھی بات کر رہے ہیں اس کو بالکل بتانا چاہیے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا اچھا کام ہے. بالکل جی، 24 گھنٹے ان کے کنٹرول روم فعال ہے. ہم نے کوئی پیسے تھوڑا پکڑے ہوئے کہ ہم نے برائی ہی کر دی ہے، ہم تو جو صحافی ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیں. ظاہری بات ہے جس جگہ پہ بھی ایک بات ہے سدرا کہ حکومت کا اچھے اقدامات ہیں اور اس سے عوام بالکل سراہنا چاہیے. آپ نے پہلے بات سوال کیا نا کہ اپنا کس حد تک مطمئن ہے، تو مطمئن انسان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، صحیح خوش کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جس کو وہ کہنا کسی کو ایک فری چیز بھی دے دیں، کوئی کہے گا کہ ایک کے بجائے 2 دے دیں. ہاں، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیے کہ اداروں کی ہم نے بات کر لی ہے، ہم نے پنجاب پولیس کی بات کر لی ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی یا پھر صوبائی حکومت کی ہم نے بات کر لی ہے. سر خاص طور پر محرم الحرام ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، جب جلوس ہوتے ہیں، جب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم نے کتنا چوکنا رہنا ہے؟ ہم نے اپنے آس پاس کتنی نظر رکھنی ہے؟ کیونکہ ہم بھی تو ذمہ دار ہیں نا، ہم بھی اس کراؤڈ کا، ان لوگوں کا حصہ ہیں. سدرا یہ آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے یہ سب سے بڑا اہم کوشچن اور سوال یہ اٹھایا ہے کہ سب سے بڑھ کر بینگ اے شہری، بینگ اے مسلمان اور ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑھ کر ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑھ کر ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ
मुकम्मल ताउन करें और किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा कोई मशकूक आदमी नजर आए या आपको पता चले कि ऐसी कोई हिंगी बिंगी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हम एज ए रिपोर्टर के तौर पर और एज ए मीडिया के तौर पर लाहौर शहर में रहते हुए और अपना अरसा 15-20 साल या 25 साल जितना भी सहाफत में गुजारा है, तो पता चल जाता है कि अपना आपके आस पास दाएं बाएं कुर्बो ज्वार में क्या हो रहा है। उस हवाले से अगर कोई पता चले तो आप इदारों को आगाह करें। और मेरी अपने जो सुनने वाले नाज़रीन से भी और आपके ताउन तो से ये भी है कि आप भी अगर किसी जगह पे ऐसा कोई मशकूक आदमी देखें, कोई मशकूक बैग देखें या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी देखें किसी आदमी की, तो वो फौरन हम तलका थानेदारों को जो है वो अपना पुलिस स्टेशन को इतला करें अपना। और दूसरे जो है, बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस सारे सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है। आपने अपने कान आंखें खुली रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के नज़र न्याज का सिलसिला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में जारी है। आप खाना खाते हैं, कहीं से न्याज लेते हैं, तो उसके बाद जो है कोशिश करें कि आसपास जो बैग है, शॉपर है या फिर जूस के डब्बे हैं, बिस्किट के रैपर है, कोई भी चीज़ है, कोशिश करें कि उसे डस्टबिन में डालें। डस्टबिन पड़ा हुआ होता है लेकिन उसके बावजूद बाहर फेंका जाता है। हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारा शहर है तो कुछ हमें भी निभानी होगी। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मामलात हैं उस पर बात करेंगे।